عزیز طلبہ جماعت سادسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج مشکات المصابیح کا چشمۂ دوم کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں آپ نے کتاب الجنائز کی پہلے باب عیادت المریض و ثواب المرض کی کچھ حدیثیں پڑھی ہیں، اب اس کے بعد کی حدیثیں۔ وعن البراء بن العازب قال امرنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونهانا عن سبع، امرنا بعیادت المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم، ونهانا عن خاتم الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والمئسرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وفي رواية وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم یشرب فیہا فی الآخرہ، متفق علیہ۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس کی تفصیل، اس اجمال کے بعد ان کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امرنا بعیادت المریض، سرکار نے ہمیں بیمار کی مزاج پرسی کرنے، واتباع الجنائز اور جنازوں کے ساتھ چلنے، وتشمیت العاطس اور چھینکنے والے کا جواب دینے، ورد السلام اور سلام کا جواب دینے، وإجابت الداعی اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، وإبرار المقسم اور قسم کو سچی اور پوری کرانے، ونصر المظلوم اور فریادی کی مدد کرنے، مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ یہ 7 چیزیں ہوئیں، جس میں سے کچھ چیزوں کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے اور تفصیل وہاں گزر چکی ہے، جیسے عیادت المریض، اتباع الجنائز، تشمیت العاطس، رد السلام، اجابت الداعی۔ آخر کی یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی 5 کا ذکر اوپر ہو چکا ہے حدیثوں میں، وہاں تشریح ہو چکی ہے۔ وہ ابرار المقسم، سے مقسم یہ اقسمہ یقسم و اقسام باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی قسم کھانے والا، اور بر القسمہ کا معنی ہوتا ہے قسم کو پورا کرنا اور اسے سچ کر دکھانا۔ ابرار کا مطلب ہوتا ہے کسی کی قسم کو سچی کرانا، یعنی پورے کرنے کا سامان مہیا کرنا۔ تو ابرار المقسم کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے تجھ سے متعلق کسی فعل کی قسم کھائی تو اگر اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے اور تو اس کے پورا کرانے پر قادر ہے تو تجھے اسے پورا کرانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس نے یہ کہا، خدا کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، اور وہ کام ایسا ہے جو تجھ سے متعلق ہے اور تیری قدرت میں ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ اس کام کو پورا ہونے میں تم مدد کرو اور کوشش کرو، اور اس کے اسباب مہیا ہو سکے تم سے تو مہیا کرو، پورا تعاون کرو۔ اور کبھی کبھی بعض مشارین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو قسم دے کر کے اور کہے کہ یہ کام تو ضرور کر، تو اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو ایک مومن بھائی کی
کی دلداری کے لیے اسے چاہیے کہ اس کام کو وہ کرے، اس کی قسم کو پورا کرے۔ پھر فرمایا وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا۔ وَنَهَانَا عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ، اور 7 چیزوں سے منع فرمایا تھا، تو وہ 7 چیزیں کیا، ان کی تفصیل۔ نہانا عن خاتم الذہب، اور ہمیں سونے کی انگوٹھی سے، وعن الحریر، اور ریشم سے، والاستبرق، اور استبرق سے، والدیباج، اور دیبا سے، والمیثرۃ الحمراء، اور سرخ رنگ کی ریشمی بستر سے یا ریشمی گدے سے منع فرمایا۔ والقسی، اور قسی لباس سے، وانیت الفضہ، اور چاندی کے برتن سے، اور ایک روایت میں ہے یعنی شرب فی الفضہ، کہ چاندی کے برتن میں پانی پینے سے، کسی چیز کو پینے سے منع فرمایا۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ، اس لیے کہ جو دنیا میں چاندی کے برتن میں پیے گا تو وہ آخرت میں اس میں نہ پی سکے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ کئی الفاظ آئے ہیں۔ ایک تو حریر ہے، حریر سے مراد یہاں باریک، حریر سے مراد یہاں نرم اور ریشم ہے۔ استبرق، دیباج، قسی، یہ سب کے سب مختلف ریشمی کپڑے ہوتے تھے، ریشمی کپڑوں کی نوع ہوتی تھی۔ جیسے سوتی کپڑے آتے ہیں تو مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ ہر نوع کا الگ نام ہو جاتا ہے۔ ایسے ریشمی کپڑے ہوتے تھے تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان کی نوع بدل جاتی ہے، ہر نوع کا نام الگ ہوتا تھا۔ تو حریر یہ تو ایک نرم قسم کا ریشم ہوتا تھا۔ پھر ایک دیباج ہوتا تھا، دیباج موٹے ریشم کو کہتے تھے، جو موٹا ہو، اور اس سے زیادہ موٹا تو اسے استبرق کہتے تھے۔ اور قسی، تو یہ بھی ریشم ہی کا کپڑا ہوتا تھا، اور یہ مصر کے ساحل پر ایک آبادی ہے، ایک گاؤں ہے جس کا نام قس ہے، وہیں یہ کپڑا بنایا جاتا تھا، اس لیے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے قسی کہا جاتا تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں یہ قزی ہے، اور قز کا معنی ریشم ہوتا ہے، اور یہاں کیا ہوا کہ زا کو سین سے بدلا تو اس طریقے سے وہ قزی کے بجائے قسی ہو گیا۔ یہ عام طور سے سرخ رنگ کے یا اور کسی کھلے ہوئے رنگ کے ہوتے تھے۔ بہرحال حاصل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ وعن الحریر، اور حریر، استبرق، دیبا اور سرخ رنگ کے ریشمی گدے اور قسی ریشمی لباس سے منع فرمایا۔ وانیت الفضہ، اور چاندی کے برتن سے، یعنی چاندی کے برتن کو استعمال کرنے اور اس میں پینے سے منع فرمایا۔ قسی کے بارے میں اس میں ایک میسرۃ الحمراء آیا ہے۔ میسرۃ الحمراء یہ چھوٹے سائز کا ایک فرش ہوتا تھا کہ اوپر ریشمی کپڑا ہوتا تھا، اندر اس میں روئی بھر دیتے تھے، اور عموماً یہ سرخ ہوتا تھا، اور پھر اس پر بڑے گھرانوں کے لوگ اس زمانے میں بیٹھتے تھے، عام طور سے جو متکبرین ہوتے تھے، جو اپنی بڑائی اور کا اظہار کرنا چاہتے تھے،
تو وہ اس پر بیٹھتے تھے. اس سے زین بھی تیار کی جاتی تھی جو گھوڑوں پہ یا کبھی کبھی اونٹوں کے اوپر ڈال لی جاتی تھی. چونکہ یہ تکبر اور رعونت کے طور پر کے اظہار کے لیے یہ بناتے تھے اور اس کا استعمال کرتے تھے، اس لیے اسے منع فرمایا گیا. اور حمرا کا جو لفظ ہے یہ سرخ، یا تو یہ بیان حقیقت کے لیے ہے کہ عموماً اس طرح کے لباس وہ سرخ ہی بناتے تھے، اور یا یہ کہ اس سے اشارہ تکبر اور رعونت کی طرف ہے کہ تکبر اور رعونت اس رنگ میں زیادہ ٹپکتی ہے. یہ قید احترازی نہیں ہے کہ اگر سرخ رنگ کا نہ ہو تو وہ حرام نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ریشمی ہے تو وہ حرام اور ناجائز ہے، چاہے سرخ رنگ کا ہو یا کسی اور رنگ کا ہو. لیکن چونکہ اس زمانے میں عام طور سے وہی سرخ رنگ کا بناتے تھے اس لیے اس کو ذکر کر دیا گیا. چاندی کہ یہاں چاندی کی تخصیص کی گئی، چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا. یہ سونے کا ذکر یہاں نہیں کیا، مگر سونے کا حکم بھی وہی ہے، بلکہ بدرجہ اولا وہی حکم ہے، کیونکہ سونا تو اور چاندی سے بھی زیادہ گراں قیمت ہوتا ہے، اور چاندی کا جو حکم ہے سونے کا حکم بدرجہ اولا ہے. لیکن چاندی کا خاص طور سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر اس زمانے میں جو عادت تھی وہ چاندی کے برتنوں کو میں کھانے پینے کی تھی جو متکبرین اور بڑے لوگوں کی ہوتی تھی. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب چاندی کے برتن میں جو قیمت میں سونے سے بھی کمتر ہے، جب ان میں کھانا پینا منع ہے تو سونے کے برتنوں میں کھانا پینا بطور بدرجہ اولا منع ہوگا. ان چیزوں کے ممانعات عام طور سے مردوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن برتن یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے منع ہے. یعنی چاندی اور سونے کے برتن میں پینا یا کھانا یہ مرد عورت دونوں کے لیے منع ہے. وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے یہاں تک کہ واپس آئے، یعنی واپسی تک وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے. اس میں خرفہ کا لفظ آیا ہے خے کے پیش کے ساتھ، خے کو پیش اور را ساکن. خرفہ کا اصل معنی لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے چنا ہوا، توڑا ہوا، لیکن یہ باغ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی کھجوروں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، گلی ہوتی ہے، اس کو بھی خرفہ کہا جاتا ہے. بلکہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں یہی معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ بعض احادیث میں آیا ہے من مخارف الجنہ، یعنی بہشت کے باغ کے راستے میں ہوتا ہے وہ جو اسے جنت تک لے جاتا ہے. بہرحال چاہے باغ کا معنی کر لو اور چاہے یہ کہ باغ جنت کے راستے میں ہوتا ہے جو اسے جنت تک پہنچاتا ہے. حاصل کیا ہے کہ مسلمان بھائی کی عیادت کرنا یہ جنت میں جانے کا باعث اور سبب ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين
قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه اما انك لو سقيته وجدت ذلك عندي رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا اے انسان، اے اولاد آدم، اے انسان، اے آدمی، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہ کی، مزاج پرسی نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، کیف اعودک وانت رب العالمین، میں تیری مزاج پرسی بیمار عیادت کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ یعنی تو رب العالمین ہے، تو بیمار، تو جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، بیماری تو جسم کو لاحق ہوتی ہے اور جسمانیات سے متعلق چیز ہے، تو رب العالمین ہے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے، تو بیمار ہی نہیں ہوتا تو میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا؟ قال اما علمت، تو وہ ارشاد فرمائے گا اما علمت، کیا تجھے معلوم نہیں ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہاں ذرا الفاظ پہ غور کیجیے، لو عدتہ لوجدتنی عندہ، مجھے اس کے پاس پاتا، یہاں وجدتنی ہے، لوجدتنی، اس کو غور کیجیے گا، آگے الفاظ میں فرق آ رہا ہے۔ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے انسان، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہ دیا، کھانا نہ کھلایا۔ قال یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، تو وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، اے میرے پالن ہار، میں کیسے تجھے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، کھانا پینا تیری شان ہی نہیں ہے، تو اس سے منزہ ہے، اور تو دوسروں کو کھلاتا ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعم، تو وہ فرمائے گا کیا تجھے خبر نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو تم نے اسے کھانا نہ دیا، کھانا نہ کھلایا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو ضرور تو اسے اس کے پاس پاتا۔ لوجدت ذالک، اوپر تھا لوجدتنی عندہ، اور یہاں لوجدت ذالک، ذالکہ سے اشارہ ہے اسی اطعام کی طرف، طعام کی طرف اور اطعام کی طرف، کہ تو اس کھلانے کو یعنی اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا۔ کبھی کبھی نفس شے ذکر کی جاتی ہے، نفس عمل ذکر کیا جاتا ہے، اور مراد اس کا ثواب ہوتا ہے بطور مجاز مرسل، یہاں وہی ہے۔ تو یہاں لوجدت ذالکہ کی اس عمل کو یعنی اس کے ثواب کو تو میرے پاس پاتا، اور اوپر بیمار پرسی والے معاملے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لوجدتنی عندہ، کہ یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا، مجھے پاتا، یہاں مجھے سے مراد بھی وہی ہے کہ میرا ثواب، میری خوشنودی، میری رضا اس کے پاس پاتا۔ لیکن لوجدتنی میں تعبیر میں جو بلاغت ہے اور جو اس اہمیت کا اظہار ہے، لوجدت ذالکہ میں وہ بات نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ بیمار پرسی اور اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرنے میں کتنا ثواب ہے۔ یابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا
تو مجھے تو نے پانی نہ پلایا۔ قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں تجھے کیسے پلاتا جبکہ تو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقیہ، تو وہ عرض کرے گا، وہ ارشاد فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، فلم تسقیہ تو نے اسے پانی نہ پلایا، پانی نہ دیا۔ تسقی سقا، اس کی سقین کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، پانی پلانا، اسی سے ساقی ہے، پلانے والے کو کہتے ہیں۔ تو تسقی اس کو پڑھیے گا، تسقی نہیں، اسقا اسقی سے اس کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سقا اسقی ہی سے کام چل جائے گا۔ اما انکا، اما انکا اصل میں ہے اما علمت انکا، یعنی علمتا یہاں محذوف ہے، بعض نسخوں میں مشکات کے یہ لفظ موجود بھی ہے۔ اما علمت انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا، یعنی اس پلانے کو، اس عمل کو میرے پاس پاتا، مراد کیا ہے، یعنی اس کے ثواب کو تو میرے پاس پاتا، یہ مراد ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اب یہاں پر 3 عمل کا ذکر ہے، ایک تو عیادت مریض کو، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا اور ایک پیاسے کو پانی پلانا، مگر ان میں عیادت مریض کا ذکر سب سے پہلے ہے اور ان دونوں کا بعد میں ہے۔ اور عیادت مریض کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا لوجدتنی عندہ، جبکہ کھانے والی صورت میں یہ فرمایا کہ لو اطعمتہ لوجدت ذالک، اور پینے والی صورت میں فرمایا لو سقیتہ وجدت ذالک عندی، یہاں وجدت ذالک، جس ذالکہ سے اس عمل کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی خوشنودی کا باعث ہیں، لیکن ان میں نسبتاً سب سے زیادہ اہم عیادت مریض ہے، بیمار پرسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیمار پرسی میں، بیماری کی حالت میں جب کوئی انسان بیمار کے پاس مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، اس کے دل کو سکون پہنچاتا ہے، اسے ایک گناہ راحت محسوس ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ خوشی کسی اور چیز میں محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے ثواب کا کیا کہنا۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، دل کو ہاتھ میں لو، یعنی دلداری کرو، لوگوں کے دل خوش کرو کہ حج اکبر است، کہ یہ حج اکبر ہے، اس کا ثواب حج اکبر کے برابر ہے۔ وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده وكان اذا دخل على مريض يعوده قال لا باس طهور ان شاء الله، فقال له لا باس طهور ان شاء الله، قال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال فنعم اذن، رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی، ایک دیہاتی جو بھی تہذیب سے آشنا نہیں تھا، اسلامی ثقافت سے ناواقف تھا، اس عرابی اور دیہاتی کے ہاں آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، یعنی وہ بیمار تھا، اور حدیث کے آگے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا، کافی عمر دراز ہو چکا تھا اور بیماری میں مبتلا تھا۔ سرکار عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِن شاء اللَّهُ، اور سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو فرماتے، یہ دعا پڑھتے، لا باس طہور ان شاء اللہ، کوئی پریشانی نہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی غم نہ کر، طہور ان شاء اللہ۔ انشاءاللہ یہ صفائی اور پاکیزگی کا سامان ہے، کوئی ڈر نہیں، انشاءاللہ یہ صفائی اور پاکیزگی کا سامان ہے۔ طہور یعنی ھذا طہور انشاءاللہ۔ فقال له، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ بیماری سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو
اس طریقے سے روحانی اور مانوی آلائشوں اور گندگیوں سے یہ پاک کرنے والی ہے. یہ گویا صفائی اور طہارت کا سامان ہے. تو اس نے اس اعرابی نے جب یہ الفاظ سنے تو کہا کلا، ہرگز نہیں، بل حما تفور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور، بلکہ یہ ایک بخار ہے جو ایک عمر دراز بوڑھے پر جوش مار رہا ہے اور یہ اسے قبروں کی زیارت کرا کے ہی چھوڑے گا، یعنی قبر تک پہنچا ہی کے چھوڑے گا. یعنی مطلب کہنے کا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، شیخ کبیر ہوں، عمر دراز ہوں، اور یہ سخت بخار ہے جو میرے اوپر جوش مار رہا ہے، اور یہ میری موت کا باعث ہوگا، اور قبروں کی زیارت کرا کے یعنی قبروں تک پہنچا ہی کہ مجھے چھوڑے گا. تزیرو یا ازارہ یزیرو ازارتن سے زیارت سے بنا ہے، زیارت کو باب فعال میں لے جائیے تو ازارہ یزیرو ازارتن بنتا ہے. اور تفور یہ فار یفور و فوران، اس کا معنی جوش مارنا، ابلنا. فقال فنعم اذن، تو سرکار نے فرمایا تب تو ہاں، یعنی تم اگر ایسی بات کر رہے ہو تو تب تو ہاں ایسے ہی ہوگا. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لا باس تہون انشاءاللہ فرمایا، اور اس نے اس کے جواب میں بے ہنگم جواب دیا جو اس کی بے تہذیبی کو بتا رہا تھا. تو سرکار کو جلال لایا اور فرمایا فنعم اذن، تب تو ہاں ایسے ہی ہوگا. رواہ البخاری، امام بخاری نے اسے روایت کیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس جائیے تو اس کی عیادت میں یہ الفاظ کہنے چاہیے لا باس طہور انشاءاللہ، اور کچھ سکون اور تسلی کے الفاظ کہنے چاہیے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتكى منا انسان مسحه بيمينه ثم قال اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما یا سقما، متفق علیہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہوتا، کسی بیماری کی شکایت ہوتی اسے، اشتکا منا انسان، اشتکا کا مطلب ہے اے مریضا، مطلب کسی بیماری کی شکایت ہوتی ہو، بیماری میں مبتلا ہوتا ہو. جب ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے دستے مبارک کو اس پر پھیرتے. مسحہ بیمینہ، مسحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیرنا. ثم قال، اور پھر یہ پڑھتے اذهب الباس رب الناس، اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب یہ درد و کرب دور کر دے. وشفی، اور اسے شفا عطا فرما. انت الشافی، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے. لا شفا الا شفاؤک، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں. شفا ان لا یغادر سقما یا سقما، دونوں یا لفظ ہیں صحیح، اور دونوں صحیح ہیں روایت میں. زیادہ تر ویسے سقما استعمال ہے لیکن سقم بھی صحیح ہے. ایسی شفا عطا فرما لا یغادر سقما، کہ جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے، یعنی اس کو کامل شفاء کامل صحت عاجل عطا فرما، شفاء کامل عطا فرما. شفاء لا یغادر سقما کا مطلب وہی شفاء کامل عطا فرما. لا یغادر یہ فعل مضارع ہے باب مفاعلت سے، مغادرہ سے بنا ہے. غادر یغادر مغادرۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، باقی رکھنا. قرآن کریم میں خود قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، کیسی کتاب ہے کہ چھوٹی بڑی کسی چیز کو اس نے یہ نہیں چھوڑتی، سب کا بیان اس میں ہے موجود. لا یغادر، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور دعا ہے کہ بیمار کے پاس جائیے تو اپنے داہنے ہاتھ پہ پھیریے اور اس کے بعد یہ دعا کیجیے، اگر وہ ایسا شخص ہے جس پہ آپ پھیر سکتے ہیں. وعنها قالت كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كانت به قرحة او جرح
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإصبعه بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا لیشفى سقیمنا بإذن ربنا متفق علیہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب انسان کی کوئی عضو بیماری میں مبتلا ہوتا، او کانت بھی قرحۃ او جرح، یا اسے کوئی پھوڑا پھنسی یا زخم ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کر کے یہ پڑھتے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے یہ پڑھتے، مطلب یہ اپنی انگلی کو اس پہ رکھتے اور یہ پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا۔ اور اس کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنی انگلی کو جہاں پاک زمین ہوتی اس پر رکھ کے اور اپنا دہنے مبارک لعاب دہن اس پہ لگا کر اور پھر زمین پر اس کو رکھتے اور رکھ کر کے کچھ دھول کے ساتھ اٹھاتے اور پھر اس کے جسم پر پھیر کر کے یہ پڑھتے۔ بعض شارحین نے اس کی صراحت کی ہے، فرماتے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تربت ارضنا بریقۃ بعضنا، ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب کے ساتھ مل کر لیشفى سقیمنا، یہ ہمارے زمین کی مٹی ہمارے بعض کے لعاب سے ملی ہوئی ہے، لیشفى سقیمنا باذن ربنا، تاکہ ہمارے پروردگار کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا ملے۔ اس میں شارحین نے لکھا ہے کہ تربت ارضنا یہ خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف ہے، یعنی هذه تربت ارضنا بریقۃ بعضنا لیشفى سقیمنا باذن اللہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے انگلی میں لعاب دہن لگاتے اور پھر اس مٹی پہ رکھتے اور اس کو اٹھانے کے بعد پھر اس شخص کے اوپر جہاں بیماری ہوتی اور جہاں زخم ہوتا اس پر کو لگاتے پھیرتے اور یہ پڑھتے۔ یہاں اردینا سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عام ہے، کوئی بھی جہاں کی زمین میں انسان بستا ہو وہاں کی زمین مراد ہے۔ اور پھر بہت سے لوگوں نے اس کی طبی حکمتیں بھی بتائی ہیں۔ ان طبی حکمتوں میں یہ ہے کہ چونکہ سرکار اپنا آب دہن لگاتے تھے، لعاب دہن لگاتے تھے، تو یہ لعاب دہن کسی بھی پھوڑے پھنسی کو پکانے کے لیے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، مزاج کو تبدیل کرنے میں اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور مٹی اس میں لگا دیتے تھے کہ مٹی جو ہے مزاج کو سے مناسبت رکھتی ہے، انسان جہاں کا ہوتا ہے اس سے اس کا مزاج ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ مٹی اصل مزاج کی حفاظت کرنے میں بڑا اثر رکھتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر مسافر کہیں جائے تو چاہیے کہ اپنے وطن کی مٹی اپنے ساتھ لے جائے کچھ، اور اس کا کچھ حصہ پانی کے برتن میں ڈال کے اور پیے، تو جگہ بدلنے سے اور سفر سے جو اثرات ہوتے ہیں مزاج اور طبیعت پر، ان اثرات سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ بات بعض لوگوں نے کہی ہے، لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی اس کی شرح اشیاۃ اللمعات میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ پھوڑوں اور زخموں کا جو علاج ہے اس کے رموز و اسرار میں سے ایک سر ہے، اور یہ ایسا سر اور راز ہے کہ انسانی عقلوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ تعویذات اور عملیات کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں عجیب و غریب اثرات ہوتے ہیں، ایسے رموز ہوتے ہیں کہ انسانی عقل وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ افعال و اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ راز سربستہ ہوتے ہیں جن کو سرکار ہی جانتے ہیں، ہم عام انسانوں کی عقلیں ان کا ادراک نہیں کر پاتی۔
اس لیے زیادہ چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کے طبی اسباب کیا ہیں، بلکہ سرکار نے کیا ہے تو ہمیں اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ بعض شارحین نے کہا کہ یہاں تربت و اردنا میں ارض سے مراد مدینہ طیبہ کی مٹی ہے، اور مدینہ طیبہ کی مٹی شفائے امراض میں کے تعلق سے ایک خاصیت رکھتی ہے، اور شفائے امراض میں اس کی تاثیر ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اور پھر اس صورت میں تربت و اردنا بریقت باذنہ، تو باذنہ سے مراد یہاں پھر اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہوگی۔ اگر یہ تشریح کی جائے تو یہ تشریح بڑی حد تک درست ہے، اور اگر پہلی یعنی اس کو یہ ہے کہ تربت اردنا کو عام رکھا جائے اور باذنہ کو بھی عام رکھا جائے، تو اس صورت میں بس یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے کلمات نکلے ہیں، تو ان کی بہرحال ایک تاثیر ہے، اور سرکار کے اس عمل کی ایک تاثیر ہے۔ ہم کہیں کی مٹی کو اپنے انگلی پہ لگائیں گے اور کوئی شخص بھی لگائے، اس کے اثرات ہوں گے سرکار کے اس عمل کی بنیاد پر۔ اس میں لم کیا ہے اور اس کی طبی اور عقلی وجہ کیا ہے، اس چکر میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بس آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر آگے